بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کا ذکر کرتی ہوں، جس کا ذکر سورہ بروج میں ہے، 30واں پارہ سورہ بروج میں اس کا ذکر ہے۔ بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ ملک یمن کا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن کام کرتا تھا۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو شیاطین کے ذریعے کچھ غیبی خبریں معلوم کرتے ہیں اور وہ جادو ٹونا کرتے ہیں، ان لوگوں کو کاہن کہا جاتا ہے۔ تو اس بادشاہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن تھا، اور اس بادشاہ کا نام تھا یوسف ذو نواس۔ اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، 70 ایئر بیفور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بورن۔ تو اس کاہن نے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور مجھے اپنا علم سکھانے کے لیے ایک بہت نیک اور بہت ذہین و فطین لڑکا چاہیے۔ تو وہ لڑکا اس کو فراہم کیا گیا۔ اس لڑکے کا ایکچولی نام تھا عبداللہ بن تامر۔ عبداللہ بن تامر اس کاہن کے پاس آتا اور اس سے کچھ غیبی خبریں معلوم کرتا، اس کا علم سیکھتا، جادو ٹونا کرنے کا علم سیکھتا۔ اب عبداللہ بن تامر جب اپنے گھر سے نکلتا تو اس کے رستے میں ایک راہب پڑتا تھا۔ راہب عیسائی پادری کہتے ہیں اس کو، کرسچن پریسٹ جسے کہتے ہیں، وہ راہب اس کے رستے میں پڑتا تھا۔ عبداللہ بن تامر گھر سے نکلتا تو اس عیسائی کے پاس بیٹھتا، اس سے بات چیت کرتا اور اس کو بہت اچھا لگتا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس عیسائی مذہب ہی حق اور سچ مذہب تھا، جو لوگ پراپر اس کو مانتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے۔ تو یہ راہب عیسائی جو تھا، یہ جو پریسٹ تھا، یہ سچا عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ تو جب یہ اس کے پاس گھر سے نکلتا، اس کے پاس آ کے بیٹھتا، تو اسے کاہن کے پاس جاتے ہوئے لیٹ ہو جاتا وہ۔ تو جب تک وہ کاہن کے پاس پہنچتا تو وہ اس سے بھی مار کھاتا، اور جب وہ کاہن سے ہو کے واپس آتا، پھر عیسائی راہب کے پاس آ کے، اس پریسٹ کے پاس آ کے بیٹھتا، وہ عبداللہ بن تامر لڑکے کا جو نام ہے، تو وہ اس گھر جاتے جاتے پھر لیٹ ہو جاتا، تو گھر والوں سے بھی مار کھاتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس لڑکے نے راہب سے بہت اچھی باتیں سنی۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا کہ اس نے دیکھا راستے میں شیر آ گیا ہے، اور لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے موو نہیں کر پا رہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایمان کی پختگی کی بات کر رہی ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ، پتھر اٹھا کے اس نے کہا کہ اللہ، اگر یہ راہب سچا ہے نا، تو یہ شیر میرے پتھر مارنے سے مر جائے۔ یو نو دیٹ کہ پتھر مارنے سے شیر مرتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کا نام پتھر پر لیا اور پتھر کو شیر کی طرف پھینکا تو شیر مر گیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ لگتا ہے اس لڑکے کے اندر بڑی کرامات ہیں۔ تو لڑکے کا ذکر بہت زیادہ چل پڑا، لوگوں میں مشہور ہونے لگ گیا۔ تو ایک نابینا شخص آیا، بلائنڈ نابینا شخص آیا، اس نے کہا کہ تم مجھے بینائی میری لوٹا دو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نابینے نے، بلائنڈ مین نے وعدہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو اس نے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اب رفتہ رفتہ یہ باتیں بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے ان تینوں لوگوں کو بلایا، لڑکا عبداللہ بن تامر، وہ راہب عیسائی جو پریسٹ تھا اس کو، اور یہ جو بلائنڈ مین تھا اس کو۔ ان تینوں لوگوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے راہب کو اور بلائنڈ مین جو ہو گیا تھا، وہ بینا ہو گیا تھا، دیکھنے لگ گیا تھا، اس کو بادشاہ نے ان دو لوگوں کو تو مروا دیا، راہب کو اور نابینا کو، لیکن اس لڑکے کو حکم دیا، اپنے اس کیا اسے کہتے ہیں، سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے کے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے گرا دیا جائے۔ لیکن وہ خود گر کر سارے سپاہی ہلاک ہو گئے، اور یہ لڑکا صحیح سالم واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ نیک لوگ ہوا کرتے تھے نا اس وقت، بھاگنے کا ارادہ نہیں کیا۔
تو پھر بادشاہ نے کہا اچھا اس کو سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ اب سمندر میں بھی اس کے ساتھ سپاہی گئے، لیکن سپاہی سارے ڈوب گئے اور یہ پھر بچ نکلا اور پھر واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ تو اس لڑکے عبداللہ بن تامر نے کہا کہ تیر پر بسم اللہ پڑھ کر پھونکو اور وہ تیر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو وہ لڑکا مر گیا، عبداللہ بن تامر مر گیا۔ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر یکلخت لوگوں کی زبان پر نعرہ بلند ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنے اراکین سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور آگ بھر دی گئی، اور اتنا اشتہار دیا گیا، اتنی مشہوری کی گئی کہ جو شخص مسلمان ہے وہ خندق کے پاس لایا جائے، آگ سے بھری ہوئی خندق کے پاس لایا جائے، اور اس سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر تم اسلام سے پھر جاتے ہو تو تمہیں اس خندق، آگ والی خندق میں نہیں پھینکیں گے، اور اگر تم وعدہ نہیں کرتے ہو، اگر تم مسلمان ہی ہو تو پھر اس آگ میں جلائے جاؤ گے۔ لیکن کوئی بھی شخص اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا، سوائے ایک ماں کے۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جب وہ اس کے اندر کودنے لگی تو وہ ڈر گئی، تو بچہ گود میں تھا تو وہ بچہ بول اٹھا کہ ماں صبر کرو، اس لیے کہ ہم سب حق پر ہیں۔ اور یہ سنتے ہی اس ماں نے اپنے بچے سمیت آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں، اس خندق میں چھلانگ لگا دی۔ ان کی تعداد بعض روایات میں، جلنے والوں کی، مسلمانوں کی تعداد بعض روایات میں 12,000 بتائی گئی ہے۔ 12,000 مسلمان لوگ اس میں مرے تھے، شہید کہتے ہیں، شہید ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ہے سورۃ بروج کی آیات میں، اس کا شان نزول ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جب واقعہ ہوا تھا تو یہ سارے لوگ جو اس میں شامل تھے، بادشاہ اور اس کے حوارین، وہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اچھا، ایک عجیب واقعہ اور ہے اسی لڑکا عبداللہ بن تامر کے بارے میں۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس جگہ مدفون تھا، اتفاقاً کسی ضرورت سے حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جگہ کھودی گئی، تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم اسی طرح برآمد ہوئی کہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا ہاتھ اپنی پٹھ پر پڑا ہوا تھا جہاں تیر لگا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا تو زخم سے خون جاری ہو گیا، پھر ویسے ہی رکھ دیا تو وہ بند ہو گیا۔ تو ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے۔ یمن کے اس وقت گورنر تھے، اس واقعہ کی اطلاع جب حضرت فاروق اعظم کو دی تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی حیت پر انگوٹھی سمیت اسی طرح چھپا دو جیسے کہ یہ پہلے تھے۔ یہ جو محمد بن اسحاق کی روایت ابھی تک میں نے آپ سے ابھی یہ جو بیان کی ہے وہ ابن کثیر سے لی گئی ہے۔ یہ جو تفسیر کی بک ہے اس میں ہے ابن کثیر۔ تو یہ ایمان افروز واقعات ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کبھی کبھار تو ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار کچھ ایک ہی کلمہ، کوئی ایک ہی آیت، کوئی ایک ہی واقعہ ایسا کلک کر جاتا ہے کہ ایمان ہمارے دلوں میں مضبوط، بہت مضبوط جڑیں گاڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ایمان والا بنائے۔ جزاکم اللہ۔